السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما ورب زدني علما ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کل کائنات مالک ارض و سما کے لیے خاص۔ اللہ کی بڑائی کبریائی کے بعد انگنت بے شمار لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی وحی کا آخری ترجمان اور پیغامبر بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی مختصر آیت مبارکہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت شرح صدر سے اس کے مفہوم کو آپ کے گوشے گزار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے فتنے کی طرف اشارہ بھی کیا، اور ایک بہت بڑی عظیم خوشخبری کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ پہلا حصہ تنبیہاً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر اپنے آپ کو اہل ایمان مسلمان کہلانے والے عمل کرنے سے پہلے وہ اپنے من میں جھانک کر دیکھ لے، اپنے دل سے سوال کر کے دیکھ لے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک ترازو قائم کر دیا ہے۔ دیکھنے میں لوگ آپ کو سب بھی یکساں برابر نظر آئیں گے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے جس چیز کی تقسیم رکھی، اشارہ فرمایا، وہ یکساں اور برابر کی سطح پہ چلنے والا یہ معاشرہ، یہ لوگ، اس کی تفریق، اس کی تقسیم، اس کی ونڈ خود کر سکتے ہیں کہ میں کس طرف کھڑا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عمل کرنے والے دیکھنے میں آپ کو یوں محسوس ہوں گے کہ جیسے ان سے زیادہ پارسا متقی پرہیزگار کوئی ہے ہی نہیں۔ اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ جس کی تشریح میں، جس کی تفسیر میں
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से पूछा जाता, सवाल किया जाता, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुतल्लक सवाल किया जाता, जिनमें सबसे बड़े शागिर्द रशीद कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शागिर्द के जिस शागिर्द का कोई भी शागिर्द आपके मुकाबले नहीं खड़ा हो सका, वो शागिर्द कि जिसने अपनी सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने सीने के अंदर महफूज करने में लगा, अपने आप को वक्फ कर रखा था। पूछने वालों ने पूछा, सवाल करने वालों ने सवाल किया, शागिर्द रसूल आप हमें कोई एक ऐसी हदीस मुबारका सुनाइए जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर आपके दहने मुबारक से अपने दामन में उसके मोती चुने हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम आज मैं तुम्हें वो हदीस मुबारका सुनाऊंगा जो मैंने बज़ाते खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने बैठकर सुनी। आप हदीस बयान करने लगते हैं, आप पर गशी का आलम तारी हो जाता है, जिस्म पे कपकपाहट तारी हो जाती है, जिस्म थरथरा पड़ने लग जाता है, हालत गैर हो जाती है। पूछने वालों ने, सवाल करने वालों ने देखा कि हमने तो इससे हदीस रसूल सुनने का तकाजा किया है, हमने इससे क्या सवाल कर दिया है। हजरत अबू हुरैरा इस तरह जमीन पे तड़पने लगे कि जिस तरह इसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। अल्लाह, होश में लाए गए, पानी छिड़का गया, होश में लाए गए, होश में आते हैं, हदीस रसूल बयान करने लगते हैं, फिर गशी का आलम तारी हो जाता है। अल्लाह अकबर। आज हम बयान करने लगे तब भी हम पे कोई ऐसी हालत कैफियत तारी नहीं होती, सुनने लगते हैं तब भी हम पे ऐसी कभी तक कैफियत नहीं तारी होती। अल्लाह अकबर। 3 दफा हदीस रसूल बयान करने लगते हैं लेकिन आसाब जवाब दे जाते हैं, जबान लड़खड़ा जाती है, जिस्म पे कपकपी तारी है, थरथराती हुई जबान से 4थी दफा अल्लाह अकबर कहने लगे, अल्लाह की कसम ये जो हदीस रसूल मैं बयान करने लगा हूं, ये कैफियत बयान करने में मुझी पे यही तारी नहीं हुई, बल्कि इमाम कायनात, नात के वही नबियों के इमामुल हुदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यही कैफियत तारी हो गई थी। वमन युरिद सवाब दुनिया नुक्तिही मिनहा। आज हम अगर अपने आप को देख लें, अपने आप को अपने दामन में झांक कर देख ले, हमारी नमाजों में पढ़ने में कोई शक नहीं है, कुरान पढ़ने में कोई शक नहीं है, मसाजिद को आबाद करने में कोई शक नहीं है, मशरक़ व मगरिब शुमाल व जुनूब फैली हुई उम्मत से मसाजिद भरी पड़ी है, इदारे भरे पड़े हैं, खुतबात जुमा में कमी नहीं है, जलसे जुलूसों में कमी नहीं है। कमी है तो उस चीज की जिसका तकाजा अल्लाह ने और उसके रसूल ने किया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़खड़ाती हुई ज़बान से हदीस रसूल बयान करने लगे। अल्लाह अकबर।
کہتے میں نے اللہ کے رسول نعت کے وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں پر اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، سب سے پہلے جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے، وہ معاشرے میں بہت عظیم سمجھے جانے والے لوگ ہوں گے، بہت عظیم لوگ جن کو دیکھ کر لوگ رش کریں گے، جن کی آوازیں سن کر، جن کی سخاوت دیکھ کر، جن کی بہادری اور شجاعت کے تذکرے سن کر، دیکھ کر لوگ رش کریں گے، تمنا کریں گے کاش میں بھی ایسا ہوتا، کاش میری بھی آواز ایسی ہوتی، کاش میرے پاس بھی مال ایسا ہوتا، کاش میرے اندر بھی میرے اعصاب بھی اس قدر مضبوط ہوتے، طاقتور ہوتے، میں بھی بہادر ہوتا، میں بھی شجاع ہوتا۔ سب سے پہلے یہ تین لوگ، ان میں سب سے پہلے قرآن مجید کا وہ قاری وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جس نے قرآن پڑھا، پڑھایا، تقاریر میں، تدریس میں تلاوت کی، تب بھی نماز پڑھائی، تب بھی بچوں کو پڑھایا، تب بھی لوگوں کے سامنے تلاوت کی، مجالس میں تلاوت کی، جلسوں میں تلاوت کی، کانفرنسوں میں تلاوت کی، یا اس کے خلاصے کو بیان اس انداز میں کیا کہ لوگ اس کی آواز کو سن کر واہ واہ کر اٹھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ مقصد تھا کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے اور سننے والوں پر اس کا ایسا ہی اثر ہو جائے کہ جیسا اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے، اس سے کسی کی اصلاح مقصود ہو، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر ایسا نہیں ہے، دل میں صرف اتنا ہی خیال آ گیا، اپنے آواز کے اٹھاؤ اتراؤ میں، اپنی آواز کے اندر بناؤ سنوار، صرف اس خواہش کے پیش نظر ہوا کہ میری آواز لوگوں کو حسین ہو، مجھے لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کی واہ واہ کی داد دیں، لوگوں میں میری مقبولیت ہو، میرے پروگرام زیادہ سے زیادہ ہوں، دنیا طلبی کی خاطر، دنیا طلبی کی خاطر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جب ہم اپنی فیلڈ میں بیٹھتے ہیں، جب ہم اپنے اسلاف کی روایات کو سنتے ہیں، جب ان کی تقاریر کیسٹوں کی شکل میں، سی ڈیز کی شکل میں، جب ان کی دل کی باتوں کو ہم سنتے ہیں، لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں کہ ان کے اندر تو یہ کبھی تصور بھی نہیں ہوا تھا، پیدا تک تصور تک بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ آج اللہ کی قسم ہمارا معاشرہ ان خطباء سے خالی ہے کہ جن کے دل میں یہ تڑپ ہوا کرتی تھی کہ میں اللہ تیرے گھر میں جا رہا ہوں خطبہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے، اللہ میں جلسے میں تقریر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک بزرگ میں نے واقعہ سنا، خود بیان کرتے ہیں کہ 2 سال تک کم و بیش 500-550 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جمعہ پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ 2 سال میں کوئی مجمع میں، سامعین میں کوئی رد و بدل، کوئی ان میں تبدیلی واقعہ رونما نہ ہو سکی۔ ایک دن دوران سفر دل و دماغ پہ یہ چوٹ لگتی ہے کہ یار
تیرے دل میں کوئی میل تو نہیں ہے؟ تیرے کردار میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو اللہ کو ناگوار ہو؟ تیرے خلوص میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے؟ دل میں صرف یہ خیال ہے. اور پھر دوران سفر اپنے رب کو مخاطب ہو گئے. کہا اللہ اگر مجھ میں کوئی ایسی کمزوری ہے تو اللہ میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، اس کمزوری کو مجھ سے دور کر. اور اللہ میں بحیثیت مسافر، تیرے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مسافر کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتے. اللہ بحیثیت مسافر کے، اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ طالب علم، دین کے طالب علم کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ میں دین کا طالب علم ہوں، اللہ میں مسافر بھی ہوں، دین کا طالب علم بھی ہوں. اللہ دوران سفر اپنے دامن کو اللہ تیری بارگاہ میں پھیلا رہا ہوں. اللہ میرے اگر خلوص میں کمی ہے تو اس کو پورا کر دے. اللہ میرا اتنا سفر ہے، اتنا سفر کر کے جاتا ہوں، اللہ میری وجہ سے اللہ کسی کو توحید کی راہ پہ گامزن کر دے، سنت رسول کی راہ پہ گامزن کر دے. اللہ مجھ کو پتا چلے کہ آیا کہ میں آتا ہوں تو کیا میرا یہ سفر تیری بارگاہ میں قبولیت بھی پاتا ہے یا نہیں پاتا. بس اللہ کی قسم 5 وقت کے نمازیوں، مسجد میں آتے جاتے خطبات جمعہ پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے اگر طبیعت پہ اثر واقعہ نہ ہو تو غور طلب بات ہے. خطیب خطبے کے لیے آتا جاتا رہے، اگر اپنی طبیعت پہ کوئی اثر نظر نہ آئے تو غور طلب بات ہے. لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کہا 2 سال متواتر، بس ایک دن دل و دماغ نے حاضر ہو کر ایک دوسرے سے سوال کرنا چاہا، کرتے کرتے الجھ گئے. اللہ کی قسم درمیان میں جو خالق کائنات نے ضمیر کی عدالت کا جو ترازو قائم کیا تھا، اللہ کی قسم آواز آئی کہ مجھے میں کوئی کمزوری ہے، کمی ہے، جس کی وجہ سے میری خطابت کا، میرے خطبات جمعہ کا میرے سامعین پر 2 سال کا عرصہ بیت جانے کے باوجود بھی کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بھائی کی عدم موجودگی میں دعا مانگے. امام مقتدیوں کے لیے مانگ کے دیکھے، مقتدی اپنے امام کے لیے مانگ کے دیکھے، اللہ کبھی رد کرتا ہی نہیں. اللہ اکبر. کہ اللہ مسافر بھی ہوں، دین کا طالب علم بھی. اللہ جو میرے سامعین ہیں، اللہ مسلمان ہیں، ملت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میں اپنے بھائیوں کی عدم موجودگی میں اپنے مقتدیوں کے لیے، شاگرد کی حیثیت رکھنے والوں کے لیے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. اللہ تو میری دعا کو شرف قبولیت عطا کر دے. اللہ میرے دل میں، اللہ میری روح میں، اللہ دل و دماغ میں اللہ اخلاص کی دولت عطا کر دے. اخلاص کی دولت اللہ سے طلب کی. دوران سفر 3 چیزوں کا واسطہ دیا. اللہ تیرے نبی نے کہا مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، دین کے طالب علم کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ بھائیوں کی عدم موجودگی میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ یہ تینوں میرے اندر، اللہ یہ خوبیاں عدم موجود ہیں تیری توفیق سے. اللہ میں تینوں کو تیرے سامنے رکھتے ہوئے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں. اللہ کی قسم ایک خطبہ جمعہ میں 300 کے لگ بھگ ایک پورے گاؤں کو اللہ کی قسم اللہ توحید کی راہ پہ گامزن کر دیتے. کبھی وہ خلوص، وہ تڑپ، وہ جستجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ پتھر کھانے کے بعد، جسم کو چھلی کروا لینے کے بعد بھی اللہ اکبر. کرسی لا دو، کرسی.
اہلا و سہلا و مرحبا. میرے انتہائی محسن، میرے مربی، جنہوں نے پہلے دن مجھ جیسے طالب علم گناہ گار کو اللہ اکبر اپنی انگلی سے تھام کے اللہ اکبر وہ ادارے کے اندر لے کے گئے جس سے اللہ رب العزت نے مجھ جیسی گئی گزری قوم کے اس گناہ گار فرد کو اپنے نبی کے منبر اور مصلی تک پہنچنے کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ بزرگوں کی صحت میں برکتیں ڈالے، اللہ علم و عمل میں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ شاگرد رسول اس حدیث کو بیان کرنے میں کپ کپاہٹ کا شکار، بے ہوشی کا شکار ہو جاتے ہیں. کہا اللہ کی قسم سب سے پہلے جس کا حساب کتاب ہوگا، جس کو سب سے پہلے اوندے منہ پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، وہ ہوگا اللہ اکبر جس کی عظمت میں، جس کی شان و شوکت میں قرآن کی آیات رکوع در رکوع سپارے بھرے پڑے ہیں، جس کی شان و شوکت، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بلندی، اس کی برتری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخائر. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے معاشرے میں، پورے معاشرے میں سب سے بہترین عظمت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، شوکت کے لحاظ سے، رفعت بلندی کے لحاظ سے وہ عظیم شخص ہے، وہ عظمت والا، شان والا، بہترین وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا کر رکھا ہے. وہ خود علم سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، پڑھتا اور پڑھاتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین. قوموں کا عروج و زوال بھی اس کتاب کے ساتھ منسلک ہے. جنہوں نے کتاب کو پڑھا، اس پہ عمل کیا، زمین کی پستیوں سے اللہ نے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، محکوم تھے، پوری روئے زمین پہ حاکم بن کے. اور جب اس قرآن کو چھوڑ دیا، چھوڑنے والے حاکمیت سے محکومیت میں پھر آ جاتے ہیں. اللہ تخت سے اٹھا کر تختے پہ دے مارتے ہیں. آج ہم تخت سے تختے پہ بڑھے، تخت سے تختے پہ آنے کی وجہ یہ ہے آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا جس قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے، تھامنے کی وجہ سے، اپنانے کی وجہ سے اللہ نے پست قوم کو، ذلت میں پڑی ہوئی قوم کو عزت پہ سرفراز کر دیا تھا. فرمایا یہ قرآن ہے جو عزت عطا کرتا ہے. اسی قرآن کو پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، اس کی واعظ و نصیحت کرنے والا بارگاہ الہ العالمین میں ہے، کھڑا ہے. اللہ پوچھے گا بتلا کیا لے کے آیا ہے. اللہ اکبر. یہ کہے گا اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، اللہ زندگی بیت گئی، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا تھا، ماتھے کا جھومر بنایا تھا، اللہ سر کا تاج بنایا تھا، اللہ پوری دنیا سے نسبت کو توڑ کر تیرے قرآن سے جوڑ کے آیا ہوں. قرآن پڑھتے پڑھاتے، سیکھتے سکھاتے اللہ زندگی گزار کے آیا ہوں. اللہ تیری خوشنودی کے لیے، اللہ تیری رضا کو حاصل کرنے کی غرض سے. اللہ کہیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. جس نے کمایا دنیا کی خاطر، نماز پڑھی دنیا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے، قرآن کی تلاوت کی دکھلاوے کے لیے، فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے. کہا اللہ نہیں، زمانہ شاہد ہے، دنیا دیکھنے والی موجود ہے، اللہ سننے والے موجود ہیں. اللہ کہے گا کذبت. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا.
تو نے دنیا میں اپنے آپ کو خطیب دل نشین، خطیب ہر دل عزیز، خطیب شیریں بیاں، خطیب ذیشان، مقرر بباک، شعلہ نوا، یہ لکھوانے کے لیے کہلوانے کے لیے کیا تھا۔ میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دعا کرو اللہ عمل کی توفیق دینا تو اپنی رضا کے لیے، اللہ ریاکاری سے محفوظ ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہاری بابت شرک اکبر سے نہیں، شرک اصغر سے خوف زدہ ہوں۔ وہ شرک اصغر کیا ہے؟ رات کا اندھیرا ہو، سیاہ کیڑا ہو، سیاہ پتھر ہو، اس پہ چلنے والا سیاہ کیڑا جس طرح دکھائی نہیں دیتا، اللہ کی قسم ریاکاری والا عمل اس طرح معاشرے میں دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں البتہ ضمیر کی عدالت قائم ہو، ضمیر زندہ ہو، دل آباد ہو اللہ کی توحید سے، نبی کی حدیث سے، تو اللہ کی قسم یہ ضمیر کی عدالت ضرور فیصلہ کر کے تجھے ضرور آگاہ کرتی ہے۔ یہ جو کام کر رہا ہے نیکی کا، کس کے لیے کر رہا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والوں میں وہ شخص ہوگا جو قرآن کو ساری زندگی اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھتا۔ دوسرا آئے گا، اس کی عظمت کے پھریرے اللہ نے قرآن میں لہرائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں لہرائے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ میری راہ میں خرچ کرنے والے کی عظمت، شان و شوکت، مقام، عزت، احترام اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں، ایک درہم و دینار خرچ کرنے والا ایسے جیسے زمین میں کسان نے ایک دانہ بیج دیا، ایک دانے سے 100 بیلے، 100 بیلوں کے ساتھ 100 دانہ لگ جائے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، میں چاہوں تو اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہوں۔ اس کے دیے ہوا کو اس قدر پالنا پوسنا، کائنات کے امام فرماتے قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اللہ اکبر، اس نے دنیا کے اندر ایک مینڈا پالا ہوگا قربانی کے لیے، ایک مینڈا پالا ہوگا صدقے کے لیے، اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے، ایک درہم کو اللہ اس طرح بڑھائیں گے کہ وہ پہاڑ کے مقابل ہو جائے گا۔ ایک جانور بکری کا بچہ تو نے اللہ کی راہ کے لیے پالا پوسا، قیامت کے دن اللہ کی قسم احد پہاڑ سے بھی وہ بڑھ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے دل کی کیفیت کا اس طرح کا ہونا ضروری ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کہتے جنہوں نے میرے دیے ہوئے مال سے میری راہ میں خرچ کیا، اعلانیہ خرچ کیا، پوشیدہ خرچ کیا، رات کے اندھیروں میں خرچ کیا، دن کے اجالوں میں خرچ کیا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا ان کا اجر میں خود رب عطا کروں گا، ان کا اجر میں خود رب عطا کروں گا، صرف اجر ہی عطا نہیں کروں گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، دنیا اور آخرت کی بے خوف بے غم زندگی کی گارنٹی بھی میں خود رب العالمین عطا کرتا ہوں۔ کبھی غم نہیں آئے گا، غم بھی آئے گا، دل کو تسکین اس قدر عطا کر دوں گا،
غم آئے گا، بیماری آئے گی، پریشانی آئے گی، دکھ آئے گا، خسارہ آئے گا، گھاٹا آئے گا، مندہ آئے گا، بیماری آئے گی، الجھنیں آئیں گی، لیکن تیرے دل کو اس قدر اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دوں گا کہ تجھے محسوس تک بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ تیری کتنی عظمتیں، سخی قیامت کے دن آئے گا اور اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں کھڑے کر کے پوچھے گا بتلا کیا لے کے آیا ہے؟ کہا اللہ جو تو نے دیا تھا، مساجد کو دیا، مدارس کو دیا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، مسافروں کو دیا، قیدیوں کو دیا، اللہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کہے گا کذبت، اللہ تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، جو مجھ سے مستفید ہوتے تھے اللہ میں گواہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کہے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ پھر کیا؟ اللہ کہے گا تو نے سخی کہلوانے کے لیے، مالدار کہلوانے کے لیے میرے مال کو دیے ہوئے کو تو نے میری راہ میں خرچ نہیں کیا بلکہ اپنی بڑائی کے لیے خرچ کیا تھا۔ لوگ مجھ کو سخی کہیں گے، مالدار کہیں گے، خرچ کرنے والا کہیں گے، مدارس کا، مساجد کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، قیدیوں کا خیال رکھنے والا کہیں گے۔ لوگ بڑا جناب کہیں گے جی بڑا رحم دل ہے، بڑا سخی ہے، بڑی معاملت کرنے والا ہے۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو دنیا میں کہلایا جا چکا ہے، دنیا میں تجھ کو وہ اعزاز عطا کیا جا چکا ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جس نے دنیا کے لیے عمل کیا اس کو دنیا میں مل گیا، دنیا میں اس کو وہ مل جائے گا جس کی خواہش رکھتا ہے، اس کو بھی سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب تیسرا آیا ہے جس کی عظمت کے فریرے آسمان سے اترنے والی کتاب میں خالق کائنات لے رہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی بابت اپنی زبانوں کو بند رکھو، کبھی ایسی بات نہ کہو جو میری راہ میں کٹ کے آ گئے، میدان مقتل میں اس قدر وارد ہوئے، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ایسوں کو مردہ مت کہنا، وہ تو زندہ ہیں مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ ان کی زندگی کیسی ہے؟ اللہ کہتے تم شعور نہیں رکھتے۔ اس میں بھی بڑی دنیا نے مغالطے ڈالے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، یہ دنیا کی زندگی تجھے مجھے پتہ ہے، برزخ کی زندگی کا اس کو پتہ ہے جس کا بالا پڑا ہے، جس کا واسطہ پڑا ہے، یا اس کو پتہ ہے جس نے اس پہ موت وارد کر کے اس کی زندگی عطا کی، اور کو نہیں علم ہے۔ اسی طرح شہید کی بابت بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے مگر اس کی زندگی کا تم شعور رکھتے اور رکھ سکتے بھی نہیں۔ ایسی عظمت۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ایسو کی بابت مت بھولو جو اللہ کی راہ میں کٹ گئے، اللہ کے حضور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ ان کو رزق عطا کرتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کی راہ میں کٹ جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نعت کے وحی خود کہتے اللہ میرا یہ جی چاہتا ہے شیری راہ میں شہادت کی وہ لذت ہے، اللہ اکبر، وہ لذت ہے جو لذت عام موت میں نہیں ہے،
وہ لذت ساری دنیا کی کسی چیز کی لذت سے وہ بالا تر لذت ہے۔ جی چاہتا ہے اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن کوئی بھی اللہ اکبر تمنا نہیں کرے گا مگر شہید کہے گا، شہید سے اللہ پوچھے گا بتا تیری کیا تمنا ہے، کیا تڑپ۔ شہید کہے گا اللہ میری ایک ہی تمنا ہے، مجھ کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دے، اللہ تیری راہ میں پھر ماروں اور مر جاؤں۔ اللہ جو لذت تیری راہ میں گردن کٹانے میں آئی ہے، آج تک وہ لذت، وہ مٹھاس، وہ چاشنی تیری جنت میں بھی محسوس نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، ایسی عظمت، ایسی رفعت، ایسی شان، ایسی لذت، ایسی مٹھاس، لیکن ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں یہی شہید کھڑا ہے، اللہ پوچھے گا بتلا، کہے گا اللہ لوگوں نے مال لٹائے، لوگوں نے اولادیں لٹائی، لیکن میں تو اپنی گردن کٹا کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے دنیا میں شجاع، بہادر، دلیر، مجاہد کہلانے کے لیے یہ کام کیا تھا، دنیا میں دلیر بھی، شجاع بھی، بہادر بھی کہلایا جا چکا ہے، اب یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اس آیت کے اس پہلے حصے پہ غور کر لیں ہم سب۔ اللہ کی قسم اگر اس عالم دین کو اس بات کی سمجھ آ گئی، ہمیں بھی سمجھ آنا چاہیے۔ کل ایک دوست نے یہاں 2-3 جمعے بھی پڑھا کے گئے ہیں، وہ بات سنا رہے تھے، کہتے اللہ کی قسم ہمارے فلاں شیخ، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس سے محبت، اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اللہ تجھ سے ایک التجا کرتے، اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی اپنے دین کی غلامی کے لیے قبول کر لیں۔ کہا ان کی علم کے فضل کے بڑے تذکرے، لیکن ایک ایک بیٹا بھی ہے لیکن وہ اس راہ پہ نہیں چل سکا۔ اللہ کی قسم قرآن کے پڑھنے والوں، سخاوتیں کرنے والوں، جہاد سے محبت کرنے والوں، اللہ سے جب بھی دعا کیا کرو، اللہ کی قسم جو اللہ نے عمل کی خود کو توفیق دی، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا کرو، اور پھر اس راہ میں کوشش بھی کرو، اپنی اولاد کو اس راہ پہ لگانے کی کوشش بھی کرو۔ بڑے بڑے ہمارے اسلاف بزرگ دنیا سے گئے، پیچھے مسندیں خالی ہیں، ہم کس بات کی مولی، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اپنے لیے پیچھے اپنی مسند پہ اللہ سے مانگ مانگ کے ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ نیک بھی مانگا کرو، طیب بھی مانگا کرو، اللہ کے دین کا طالب علم مانگا کرو، اللہ کے دین کا حافظ، قاری، باعمل مانگا کرو۔ خود نماز پڑھو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں نمازی بنا کے جاؤ۔ پیچھے امید نہ رکھنا، وہ قبر پہ نہ بھی جا سکے تو کم از کم مسجد میں جائیں گے، اللہ کی قسم تیری قبر کو اللہ اپنی رحمت سے معمور فرما دے گا۔ وہ تیرے لیے اپنا دامن پھیلا کے دعا مانگے نہ مانگے، لیکن تیرے اوپر اللہ کے فضل میں، اللہ کی طرف سے رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک عالم دین کو سمجھ آ گئی، سفر میں اس میں دعا کی، کہا اللہ 2 سال ہو گئے، کیا میرے خلوص میں کمی ہے؟ اللہ وہ کمی دور کر دے نا، اللہ جو کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کر دے۔ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں جو دل میں اگر ریاکاری کا کوئی تھوڑا سا بھی شبہ اللہ میرے دل میں، میرے دماغ میں، اللہ میرے تخیلات میں ہے تو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اللہ کی قسم جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے، جب اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس سے ہم کلام ہونے کا مزہ ہی الگ ہے۔ کبھی تنہائیوں میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو،
اللہ صرف وہ دیکھ رہا ہو جس کے لیے تو اس قدر فقیر بن کے کھڑا ہو۔ تنہائیوں میں کبھی اس کے روبرو کھڑے ہو کر، کبھی اپنا نام اعمال اس کے حضور پیش کر کے دیکھو تو صحیح۔ سارے دن کی محنت مزدوری میں دنیا کی تمام لذتوں سے زیادہ لذت اگر تنہائیوں میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے میں جو لذت آئے گی، کعبے کے رب کی قسم ہے پوری دنیا کی اپنی زندگی کے اندر وہ لذت، وہ مٹھاس، وہ چاشنی تو کبھی محسوس کر سکتا ہی نہیں۔ اس نے تو دعا مانگی گاڑی میں بیٹھ کر، گیا جمعہ پڑھایا، ایک مقتدی نے کہا حضرت میں اکیلا ہی اللہ کی توحید پہ چلنے والا ہوں، ایک ہی سرور رسول کائنات کے امام نعت کے وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلنے والا ہوں، 2 سال سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں آئیے میرے گھر میں، کبھی دعوت و تبلیغ کی غرض سے، کبھی دعوت دین لے کر میرے گھر میں آئیے۔ اللہ کی قسم میرا گاؤں بھٹکا ہوا ہے، بے نماز ہے، میرے سینے میں یہ درد اٹھتی ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے، میں نمازی ہوں، کہیں میری نمازیں بھی میرے منہ پہ قیامت کے دن نہ دے ماری جائیں۔ اللہ کی قسم میرے دل میں وہ درد اٹھتی ہے جس درد نے محمد کریم کو اپنے گھر کے آرام کے بستر سے اٹھا کر، اپنے مکہ کے چور رستے سے اٹھا کر طائف کی وادیوں میں لا کے کھڑا کیا تھا۔ اللہ کی قسم وہ تڑپ، وہ جستجوئے محمد میرے سینے میں انگڑائی لے رہی ہے۔ کاش کاش میرے عقیدے کے مطابق، میری توحید کے مطابق، میرے پاک پیغمبر کے نبی کی سنت کی راہ پہ چلنے کے مطابق میرے ساتھی بھی میرے ساتھ مل جائے۔ کہا ایک راستے میں دعا مانگی تھی، دوسرا 2 سال سے اس نے یہ تانا دیا کہ حضرت کیا بات ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں کچھ کھلا پلا نہیں سکتا، تو آپ کو کرایہ نہیں دے سکتا ہوں، لیکن سینے میں ایک تڑپ ہے۔ اور اللہ کی قسم جب 2 تڑپیں جمع ہو جاتی ہیں، تیسری میرے رب کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا گھر میں دعوت کا پروگرام کیا، سپیکر اسی مسجد کا اتروایا، لے جا کر اس کے گھر کے چھت کے اوپر لگایا، اعلان کیا لوگوں دعوت و اصلاح کی بات ہوگی اور لوگوں دین کی بات ہوگی، آؤ۔ کہا میں نے عرض کی بھائی آپ اپنے گھر میں جتنی بھی چادریں ہیں، کھیس ہیں، وہ لا کر یہاں پہ بچھا دو۔ کہا حضرت کوئی بھی نہیں۔ کہا انشاءاللہ اللہ نے ایسی مخلوق کو یہاں پہ بھیج دینا ہے، یہاں تیرے گھر میں اس صحن میں جگہ نہیں رہے گی۔ کہا اللہ کی قسم پھر ایسا ہی ہوا کیا؟ ابھی آدھی تقریر نہ ہوئی تھی، خالق کائنات نے سب کو عقیدہ توحید سے منسلک کر دیا۔ کاش میرے سینے میں، آپ کے دل میں یہ بات آ جائے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ 3 لوگ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ہم خود اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ لیں، کہیں ان تینوں میں سے کوئی میرا نام تو نہیں آتا ہے کسی مقام پر۔ میرے اتنا عرصہ زندگی میں نمازیں پڑھتے ہوئے گزر گئے، اگر میری دعوت پر ایک بندہ بھی نمازی نہیں بن سکا تو میں فکر کرنا، مجھے فکر کرنی چاہیے۔ میری دعوت پر ایک بندہ بھی ساری زندگی توحید کی راہ پہ نہیں آ سکا، سنت کے دامن سے وابستہ نہیں ہو سکا، تو مجھے فکر تو کرنی چاہیے نا، کہیں میری دعوت میں کھوٹ تو نہیں ہے، کہیں میری نمازوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جس نے عمل کیا، نماز پڑھی آخرت کے لیے، روزہ رکھا آخرت کے لیے، صدقہ کیا آخرت کے لیے، قرآن کی تلاوت کی آخرت کے لیے، جہاد کیا آخرت کے لیے، دعوت دین کا کام کیا آخرت کے لیے، اللہ کہتے ہیں آخرت اس کی ہو گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ کہتے ہیں جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے ہم اس کو دنیا میں بھی نواز دیتے ہیں۔ پھر کیسے نوازتے ہیں؟ وہ 3 بندوں کا تذکرہ سن رکھا ہے نا، غار میں بند ہو گئے تھے، انہوں نے تینوں نے عمل کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، دیکھنے میں عمل بڑا معمولی سا عمل ہے، بالکل معمولی سا عمل۔
ایک نے اپنے والدین کو دودھ پلانے کی غرض سے ساری رات ہی بتا دی، ساری رات گزار دی کہ پہلے ماں باپ کو دودھ پلاؤں گا پھر اپنی اولاد کو دودھ پلاؤں گا۔ اس کا عمل یہ تھا، ماں باپ سو گئے، آنے میں دیر ہو گئی، لیکن یہ عمل اس کا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ کہا اللہ میرے ماں باپ جب بیدار ہوئے تو وہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے، بیٹا ساری رات ایسے ہی گزار دی؟ جی بابا، جی اماں ایسے ہی گزار دی۔ کہا انہوں نے مجھ کو دعائیں دی۔ اللہ یہ عمل تیرے لیے تھا تو پھر آج اپنی رحمت فرما دے، ہم کو اس قید سے آزادی عطا کر دے۔ ایک نے کہا اللہ مجھ کو جو محبوب خاتون تھی، اللہ ایک دن وہ مجبور تھی، اللہ میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ اس کو 4 درہم دیے، وہ آمادہ بھی ہو گئی، لیکن آخر میں تیرا خوف دلایا، تیرا ڈر دلایا، اللہ میں ڈر گیا تجھ سے تیری رضا کے لیے، اللہ میں نے وہ درم و دینار بھی اس کو چھوڑ دیے، معاف کر دیا، اللہ میں نے توبہ کر لی، اللہ وہ درم و دینار اگر میں نے تیری رضا کے لیے، اللہ اس عیب سے، اس گناہ سے، اس ناپاکی سے اگر اللہ میں رکا ہوں تو تیری رضا کے لیے، تیرے خوف سے، تو اللہ مجھ کو آج نجات دے دے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح وہ ایک مالک تھا نا، مزدور کو دہاڑی نہ دے سکا، اس کی چاہت کے مطابق اس نے اس سے بکریاں خریدی۔ یہ ہمارے بچوں کو بھی حدیث حسب ہے۔ اس نے کہا اللہ وہ عمل میرا قبول ہے، مزدور سے جو میں نے حسن سلوک کیا تھا، اللہ تجھ کو اگر قبول ہے، اللہ یہ میرا عمل میں نے تیری رضا کے لیے، تیرے خوف سے کیا تھا، کہیں وہ ناراض ہو کر کل تیری بارگاہ میں شکایت نہ کر دے، تو اللہ میں نے یہ عمل کیا تھا تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تو اللہ آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو نجات دی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نعت کے وحی محمد کریم اپنی امت کو بتلا دو، اصحاب کو بتلا دو، رہتی دنیا تک تیرا میرا کلمہ پڑھنے والے اس سے باخبر ہو جائیں، جو رب کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، اللہ کی قسم اللہ آخرت تو بنائے گا، دنیا بھی اللہ اس کی خالی نہیں چھوڑ۔ ایک ساتھی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی سیر کے لیے گیا تو جنت میں کیا دیکھتا ہوں؟ جنت کی گھنی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ایک بندہ دیکھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون خوش نصیب ہے؟ کہا یہ وہ خوش نصیب ہے تیری امت کا مسافر جو راستے میں جا رہا تھا، ایک کانٹے دار چھڑی راستے میں پڑی تھی یا پتھر پڑا تھا، اس نے اس نیت کے ساتھ کہ اس پتھر کو اٹھاتا ہوں، کسی کا اندھیرے میں پاؤں اڑے گا یا کانٹا کسی کو دکھ دے گا، تکلیف دے گا، راستے سے صرف کانٹے دار چھڑی کو ہٹانے کی غرض سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور اللہ کی قسم ایک زانیہ فحاشہ خاتون، اس کو اللہ نے کتے کو پانی پلانے کی غرض سے اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ کی قسم اور لوگوں، اللہ خالق کائنات اتنا غفور و رحیم ہے، 100 بندے کے قاتل کو بھی جب اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے، اللہ کی رضا اس کے مطمئن نظر ٹھہر جاتی ہے، تو اللہ کی قسم رب کی رحمتیں پھر سایہ فکر ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ کہتے جا 100 بھی کر کے آ گیا ہے، مجھ سے ڈر کے آیا ہے تو جا تجھ کو معاف کیا۔ ہمیں کوئی کفل کی کردار کا آدمی تو موجود نہیں ہے، کم از کم ہفتے میں ایک نماز تو ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا محمد رسول اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں نا۔ ہم میں کون ہے جو کفل کی کیفیت کا بندہ ہو؟ کوئی بھی نہیں یار۔ اگر کفل کو معافی مل سکتی ہے تو کم از کم ہم بھی بارگاہ الہ العالمین میں اپنی زندگی کا کوئی ایک عمل تو ایسا لے کے جائیں نا جس کو خالق کائنات قبول کر کے، جو مجھے پتہ تک نہ ہو، اللہ کہے جاؤ میرے بندے کا وہ فلاں عمل لے کے آؤ جو خالصتاً تنہائیوں میں کسی کی نظروں سے اوجھل خالصتاً میری رضا کے لیے کیا تھا۔ اپنی زندگی میں ایک تو عمل ایسا لے جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا ہے جو سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، وگرنہ غزل میں بندش و الفاظ ہی نہیں کافی، جگر کا خون بھی چاہیے کچھ اثر کے لیے۔ وما توفیق الا باللہ۔